جس طرح اچھا خیال آتا ہے تو اس برے زمانے میں برے خیال بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں، پھر اپنا اچھا خیال زندہ رکھنا چاہیے، ورنہ برائی کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اکثر برائی جو نازل ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی غلطی سے آتی ہے، اور اکثر انسان کو غلطی یا برائی اچھی لگتی ہے۔ جس نے سمجھ لیا کہ یہ برائی ہے تو وہ تو پھر بچ ہی گیا۔ اب میں آپ کو اس کی عملی شکل بتاتا ہوں کہ ہمیں اچھے برے خیال کے زمرے میں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ یہ کام کریں کہ اپنے علاوہ جو ساری دنیا ہے اس کو مجموعی طور پر قابل احترام سمجھیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، لہذا اس سے بچو۔ آپ بیک وقت دونوں کام نہ کریں، بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اگر زمانے کو آپ اچھا سمجھ کر چلیں تو پھر آپ کو ایک انداز کا سفر اور فکر مل جائے گا۔ مثلا آپ کو توقع یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، تو آپ یہ کہیں کہ میرا ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سفر دنیا کی سیر ہے، اور اب سیر کے ساتھ ساتھ زندگی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں شاید کہیں کوئی سچا ہوگا جو یہ کہہ گیا کہ وہ ابھی آئے گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کب آتا ہے، تو پہلا کہتا ہے کہ نہ وہ ضرور آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچے نے اسے سچا جانا اور جھوٹے نے جھوٹا جانا، بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دونوں کو ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہیں اور ہر شخص اپنا اپنا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے، تو آپ زمانے کو برا نہ کہیں کہ زمانہ اچھا ہے، اور زمانے کو اچھا نہ سمجھیں کہ زمانہ غیر اللہ ہے۔ تو یہی زمانہ غیر اللہ ہے اور یہی عین اللہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے تمام واقعات، تمام ارشادات اسی زمانے سے ملیں گے، اور اللہ سے بغاوت کرانے والے واقعات بھی یہاں سے ملیں گے۔ یہیں آپ نے گمراہ ہونا ہے اور یہیں آپ نے راہ پر چلنا ہے۔ یہیں سے جنت کا سفر ہوگا اور یہیں سے دوزخ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ خیال ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ کو جانے والے راستے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ فیض یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کسی انسان پر تحقیق کیے بغیر بدگمانی نہ کرنا۔ بس یہ بات بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں وہاں نہیں تھا تو وہاں بہت برائی ہوئی ہے، تو یہ اندازہ ہے، شک ہے، بدگمانی ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور آپ کو شک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر نتیجہ بربادی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے یہ ہیں کہ کچھ شک، کچھ ظن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہیں کہ تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کے خیال کو قتل کر دیا۔ خیال ہی انسان ہے، مگر نہ انسان تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بندے کا نام کیا ہے؟ خیال، اور واجب الاحترام۔ اگر اچانک وسوسہ پیدا ہو گیا اور بدی پیدا ہو گئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدی کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے خیال کی شکل قتل کر دی، اور اگر وہاں وہ بندہ قتل ہو جائے تو جو اس کے قتل کی سزا ہے تو وہی سزا آپ کے خیال کو مل جائے گی، اور آپ کے خیال کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ تو وہ جو آپ کے خیال کا ساتھی ہے، اگر آپ کے خیال نے بدی کا خیال کیا یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی یا وسوسہ کیا اور اس آدمی نے آہ نکال دی، تو پھر آپ کا خیال وہیں ختم ہو گیا اور مر گیا۔
تو کبھی انسان پر شک نہ کرنا، اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اور کہانی ہے، مگر بغیر یقین کے، بغیر گواہی کے، تحقیق کے، بغیر بڑی دلیل کے کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرنا اور غیر محفوظ ذرائع کا خیال نہ کرنا۔ آپ دنیا سے مجموعی نیکی کی امید رکھیں۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی اجتماعی نیکی کا خیال مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے، تو اپنے خیال کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اچھا خیال پیدا ہونے کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں خیال جنریٹ ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں ضرور حاضری دیا کریں، اس سے خیال کی خیرات لیا کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ خیال کے نام کی نیاز تقسیم کیا کریں کہ جس نے آپ کو خیال کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اس کے نام کی نیاز ہے، اور یہ آپ ضرور کیا کریں۔ جیسے کسی کو اچانک خزانہ مل جائے تو وہ خیرات کرتا ہے، اسی طرح جب آپ کو اچانک خیال کی خیرات مل جائے تو آپ اس کی خیرات دیا کریں۔ خیال بہت بڑی دولت ہے اور یہ عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہو تو اس کو خیال عطا فرماتا ہے۔ اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش قسمتوں کو اس نے خیال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے، تو آپ کا صاحب خیال ہونا عطا ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتے ہیں، تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ بس خیال وہی ہے جو وہاں سے آتا ہے۔ اچھے اور برے خیال کے علاوہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہوتا، یا ان کا خیال صرف مال کی طرف ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بہت ضروری بات پوچھ لی گئی ہے۔ ایک تو بد خیال لوگ ہو گئے، یعنی انجینئرڈ بد، جو بدی کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرے نیک خیال والے لوگ جو نیکی کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ مزدور ہیں۔ بیزی، ایوری بیزی، یعنی مصروف اور مکینیکل انجینئر مزدور میں کسے کہہ رہا ہوں؟ اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جو عام مزدوری کر رہا ہو، یہاں میں اس آدمی کو مزدور کہہ رہا ہوں جو ہر وقت بیزی ہو، مصروف ہو۔ اس بیزی شخص کے پاس اتنی اسائنمنٹس ہیں، اتنے منصوبے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ مصروفیات میں مبتلا ہے، تو اس آدمی کو خیال نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نہ خیر کی طرف چلا ہے نہ بد کی طرف چلا ہے، کیونکہ وہ مصروف ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، کیونکہ بدی کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور نیک خیال کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ جس کو نیند آنی ہے تو چاہے وہ برائی میں مبتلا ہو، اسے نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ ایک آٹومیٹک مشین ہے، اس لیے وہ خیال سے محروم ہے، کیونکہ اس میں آٹومیٹک پرزہ لگا ہوا ہے، اور یہ آٹومیٹک پرزہ صبح اٹھے گا، آٹومیٹک کام کرے گا، عین وقت پر ایگزیکٹ ٹائم پر ناشتہ کرے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر گاڑی پکڑے گا، ایگزیکٹ ٹائم پر دفتر پہنچے گا، اور دفتر سے عین وقت پر واپس آ جائے گا۔ تو وہ اسی روزمرہ چکر میں سیم ڈل روٹین میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا شخص خیال سے محروم ہوتا ہے اور اس چکر سے ڈل روٹین سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو خیال کی رونقوں کو دیکھنے کے لیے مصروفیت سے کچھ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے۔ سر، کچھ لوگوں کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے رات 12 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ بد آدمی سے بہتر ہوتے ہیں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے خیال اچھے ہیں اور کس کے خیال اچھے نہیں ہیں، یا ان کے خیال اچھے ہونے چاہیے۔ میں تو آپ کو خیال کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بد کیوں رہیں، بلکہ آپ نیکی کر گزریں۔ وہ آدمی تو بد آدمی سے بہتر ہے جس کو بے خیالی ہے یا جس کو خیال نہیں ہے۔